حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صدق رسول النبی امین المکین الکریم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا میرا موضوع سخن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے تعلق سے ہے، جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ہر جگہ ذکر کیا۔ کہیں اپنے محبوب کے دندان شریف کے بارے میں ذکر کیا، کہیں اپنے محبوب کے چشمہ مبارک کے بارے میں ذکر کیا، حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ قرآن مقدس میرے نبی کے حسن جمیل کا ایک راز ہے۔ اسی طرح سے میں نے جس آیت کریمہ کا سر قرآن مقدس سے حاصل کیا ہے، پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، چاند کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکر ہو جانا۔ عزیزان ملت اکرامیہ، اس آیت کریمہ پر کئی صحابہ، صوفیاء اور علماء اکرام کی تفسیرات موجود ہیں۔ انہی تفسیرات کے مطابق حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نزول جس مقصد کے لیے ہوا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کہا جائے والضحیٰ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا ذکر ہے، اور واللیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زلفوں کی طرف اشارہ ہے۔ عزیزان ملت اکرامیہ، حتیٰ کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے اقدس کو قرآن مقدس کے کل اوراق سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ایام وصال میں یارغار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرے اقدس قرآن مقدس کا برکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، جس کا مطالعہ دلوں کو ہدایت کی طرف دے دیتا ہے، اسی طرح سے چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ راست ملی۔ اس لیے صحابہ اکرام آپ کے چہرے اقدس کو قرآن مقدس کی کل اوراق سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اکرامیہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک رات میں کپڑے سل رہی تھی، رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، گھر میں میرے روشن کوئی چراغ نہ تھا۔ اچانک میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی، اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں آئے۔ میں سوئی کو تلاش کر رہی تھی کہ سرکار کی آمد سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم، جب سرکار میرے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، ان کی آمد کی وجہ سے میرا حجرہ تو روشن ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ میری گمشدہ سوئی بھی واپس مل جاتی ہے۔ عزیزان ملت اکرامیہ، حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ لوگوں سنو، اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے یہ گویا سورج طلوع ہے۔ آخر ربیہ بنت معوذ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیا چاہتی ہے، بتانا کیا چاہتی ہے، تو پتہ چلا چاند سورج کی روشنی ایک طرف ہے، چہرہ مصطفیٰ کی روشنی ایک طرف ہے۔ سورج جس کی روشنی دنیا کے چند مقامات، چند ممالک کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا عالم یہ ہے کہ وہ تنہا بھی تنہا سارے عالم کو روشن کرتا ہے، وہ تنہا بھی تنہا ساری دنیا کو روشنی فروخت کرتا ہے، کبھی رسالت کی روشنی میں، کبھی قرآن کی روشنی میں، کبھی حدیث کی روشنی میں، تو کبھی نبوت کی روشنی میں۔ اس لیے پیارے سرکار کے چہرے اقدس کو چاند اور سورج سے تشبیہ دے کر سرکار کے حسن میں کمی پیش نہ کرو، سرکار کے حسن کو نہ کٹاؤ۔ کہنا ہے تو اس سال میں کہو جس سال میں میرے اعلیٰ حضرت امام مدرسہ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اسکول نمبر 259 پر محمد عادل ناصر جماعت بہت 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 مبارک. نٹو بھائی جری والا صاحب آئیے. نٹو بھائی صاحب آئیے. ہم جشن عید منائے، ہم جشن عید منائے، سرکار کی میلاد آئے، خوشیوں کے دیپ جلائے، خوشیوں کے دیپ جلائے، سرکار کی میلاد آئے، ہم جشن عید منائے.